بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی میرے NA47 کے حلقے کے حوالے سے بھی، 46 اور 48 کے حوالے سے بھی۔ جو امپورٹنٹ کوسچن وہاں یہ آیا کہ جناب آپ نے نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا، جب آپ خود 1 تاریخ کو 11 تاریخ کو خود کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم سٹے کر رہے ہیں، اور دوسرا اسی کے ساتھ سیم ڈے میرے والے حلقے میں ریٹرننگ افسر رائٹنگ میں ایک آرڈر پاس کرتا ہے کہ جناب جو ہم نے کنسولیڈیشن آف ریزرٹ کر رہے تھے دیٹ از پوسٹ پون، اس پوسٹ پون ہونے کے بعد یعنی اس کو ملتوی ہونے کے بعد کس طرح آپ نے سیم ڈے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ECP کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہاں جی غلطی ہو گئی۔ جب غلطی ہو گئی ہے تو اب عدالت کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہونا چاہیے ان پرنسپل، جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے لارجر بینچ کا، وہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی جب سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، ان دی مین وائل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ وہ ڈیزولوشن آف دی اسمبلی جب رولیں ختم کی، ڈیزولوشن آف دی اسمبلی بھی ختم کی، انہوں نے کہا اسی پوزیشن پہ واپس لے کر جائیں گے جس پوزیشن سے یہ رولنگ شروع ہوئی تھی، لہٰذا عدم اعتماد کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ تو اس طرح جب آپ نے الیکشن کمیشن نے خود سٹے دیا، ریٹرننگ افسر نے خود رائٹنگ میں آرڈر پاس کیا، تو پیچھے یہ اس طرح کا جو ایک بھونا مذاق کیا گیا ہمارے ساتھ، وہ میرا خیال ہے اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں الیکشن کمیشن سے، عدلیہ سے یہ امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ عوام کا یہ حق ہے۔ اگر عوام کے مینڈیٹ پہ کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوئی کرپٹ بیوروکریٹ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کا نہ صرف احتساب ہوگا، اور یہ احتساب الیکشن کمیشن بھی لے سکتی ہے اور کورٹ بھی لے سکتی ہے، اور عوام تو لیں گے۔ اس لیے تاریخ آج ہر چیز لکھ رہی ہے۔ تاریخ کے جس دوراہے پہ آج ہم کھڑے ہیں، آج عوام نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایک تو عمران خان نے اپنا حق ادا کر دیا تھا کہ لوگوں کو ایک شعور دے دیا، اجاگر کر دیا، اور عوام جس طرح کہ تکلیفیں سہ کے، جس طرح کے مشکل حالات میں، جس طرح کے پری پول ریگنگ کے ساتھ جس انداز سے باہر نکلے، اور 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں دی، لیکن اس کے اوپر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کرپٹ ٹولے کو اور مافیا کو، شریف فیملی کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو وہ غلط ہوگا۔ آج وہ اپنی کرپٹ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں تو پھر کیا ہم غلام ہیں؟ ہم نے پھر انگریزوں سے کیوں نجات حاصل کی تھی؟ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ قوم اپنے حق کا فیصلہ خود کرے، کس کو حق رائے دہی دینا ہے، کس کو حکمران بنانا ہے، کس کو اپنا نمائندہ بنانا ہے، یہ عوام کا حق ہے۔ لہٰذا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام جب ایک دفعہ فیصلہ کر دے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی یا کی گئی تو وہ غلط ہوگا، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ اور آج جو پوزیشن ہے، ملک جس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، میں آپ تمام اپنے ویور سے اور اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا اس کا حل یہ کرپٹ ٹولہ نکال سکتا ہے؟ کیا یہ IMF کے ساتھ اگلے مہینے ڈیل ہو رہی ہے مارچ میں، کیا وہ ڈیل کرنے کے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ پہلی جو ڈیل ہوئی تھی اس میں گارنٹیئر تھے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے یہ گارنٹی دی تھی، اور ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ تو کس طرح ان کے ساتھ ڈیل ہوگی جب پوری دنیا یہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے؟ اور نہ صرف سوالیہ نشان دنیا نے اٹھایا ہے، بلکہ پورے میڈیا نے بھی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے آپ نے 3-4 مہینوں میں $24 بلین آپ نے واپس کرنے ہیں، یا اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے، جو ڈیفیسٹ ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ڈیموکریٹک اسٹرانگ گورنمنٹ جو پبلک سپورٹ کے ساتھ آئی ہوئی ہو، وہی ان مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کا خیال کریں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اور عوام کے فیصلوں کو آپ ٹرسٹ کریں، اس لیے کہ جب وہ سامنے آئیں گے وہ کام کریں گے، ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 25 کروڑ عوام کو آج جس معاشی تباہی پہ PDM-1 پہنچا چکی ہے، PDM-2 کے پاس تو وہ نہ کیپیسٹی ہے، نہ وہ ول ہے، نہ وہ سکل ہے،
وہ تو یہ تو صرف تباہی مچائے گی اور کچھ بھی نہیں کر پائے گی. اس لیے آج بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اداروں کے سوچنے کا مقام ہے، عدلیہ کے سوچنے کا مقام ہے، الیکشن کمیشن کے سوچنے کا مقام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کو اپنا حق خود لینا آتا ہے. یہ سب نے دیکھ لیا، عوام نے اپنا حق استعمال کیا، لیکن اگر عوامی انقلاب کا راستہ روکا گیا جو کہ پرامن عوامی انقلاب ہے تو اس کا نقصان بہت برا ہوگا. لوگ اور وہ لوگ جو اس پرامن عوامی انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے وہ خسا و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس نقصان سے کو پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا. ہاں، پاکستانی قوم کو ایک فائدہ ہوگا کہ وہ ایک نئی قوم بنے گی. وہ اس نئی قوم کا جو فائدہ ہوگا اس کے نتیجے میں جو ریسٹرکچرنگ ہوگی وہ بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ان دی لانگر انٹرسٹ آف پاکستان قوم بنے گی. قوم اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے گی اور اس کو بہتری کی طرف چلے گی. لیکن اس سے پہلے کہ اس راستے پہ چل پڑے قوم، آج بھی وقت ہے. آج آپ کا بلوچستان رکا ہوا ہے، آج آپ کا KPK رکا ہوا ہے، اور تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز سوائے آپ PMLN یا پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں اور MQM کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس فراڈ اور کرپشن کے بینیفیشریز ہیں، اس کے علاوہ سب سراپا احتجاج ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ سوچیں. آپ چوتھے بندے کو اٹھا کر جتا رہے ہو، تیسرے بندے کو اٹھا کر جتا رہے ہو، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ڈفرنس ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ڈفرنس ہے، آپ اس کو اٹھا کر دریا برد کر رہے ہو. یہ نہیں چلے گا. اس نظام کو درست کریں، لوگوں کے حقوق ان کو دیں، آئین کے مطابق چلیں، قانون کے مطابق چلیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں پوچھتا ہوں سپریم کورٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انہی ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے ہی الیکشن ہوگا، تو لہٰذا ذمہ داری بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں اور اس سارے پروسیس کو شفافیت لائیں. اور اس کے لیے بہت آسان ہے. آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آف ایچ صوبہ ڈسٹرکٹ ان کو آپ امپاور کریں کہ وہ انکوائری کریں، اور انکوائری کر کے فارم 45 کے مطابق آپ کو دے دیں رپورٹ. اس رپورٹ کی روشنی میں 47 بنے فارم اور نوٹیفیکیشن ہو جائے. بڑا سمپل، یہ 3 دن کا ایک کام ہے. اگر کرنا چاہے سپریم کورٹ تو بڑے آسانی سے کر سکتی ہے. میرا خیال ہے آج بھی وقت ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور پوری قوم کو بھی سوچنا پڑے گا، اور اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا. اور اس حوالے سے میں ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان نے کو آبزرویشن دی ہے. جناب، فوج جو ہے وہ ان کا سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں ہونا چاہیے. ان کا کام ہے سیکیورٹی کو سنبھالنا، اس میں کوئی شک نہیں. یہی ہمارا اختلاف ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے بارڈر سنبھالیں، آپ کا کام ہے سیکیورٹی کو سنبھالیں، آپ کا کام ہے سیاست میں مداخلت نہ کریں. جبکہ پچھلے سال کہا گیا تھا کہ ہم نے 2021 سے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پھر ریٹرننگ آفیسرز جو کچھ کر رہے ہیں یہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ بہرحال اس پہ سوچنے کا مقام ہے سبھی کے لیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی.